بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضرت قبلہ پیر سید محمد جعفر عباس شاہ صاحب، انتہائی واجب القدر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت، اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دے ذکر مبارک دی اس بابرکت محفل اقدس وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے، اور آپ سب حضرات نے جس عقیدت، دینی جذبے اور محبت دے نال پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامی والے تعلق اور رشتے دے اظہار واسطے اور اس تمام علاقے نو ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے فیوز و برکات دے نال فیض یاب کرن واسطے آج دے اس بابرکت محفل میلاد شریف دا انتظام فرمایا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائندے ہوئے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر مبارک دے فیوز و برکات تمام منتظمین اور اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ اس وچ کوئی شک نہیں کہ ساڑے پیارے آقا کریم علیہ السلام اللہ پاک دی مخلوق ہیں، کیونکہ ساڑے دین اسلام نے واضح طور تے سانو عقیدہ عطا فرمایا ہے کہ ما سوی اللہ خلقن، اللہ کریم دی مبارک ذات اور اللہ کریم دی پاکیزہ صفات تو علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارے دا سارا مخلوق ہے۔ تو اللہ پاک ہک ذات بابرکات ہے، قل هو اللہ احد۔ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، آپ ارشاد فرما چھوڑو او اللہ ہک ہے، اللہ کریم تو علاوہ باقی جو کچھ بھی وہ سارے دا سارا مخلوق ہے۔ خالق کریم ہک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک دی ذات بابرکات۔ سورہ انعام آیت نمبر 102 دے وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم، او اللہ پاک ہے جڑا تسا سب دا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ پاک تو سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، خالق کل شیء، ہر شے دا خالق او اللہ پاک رب العالمین ہے۔ فاعبدو، لہذا تسا تمام دے تمام بندے اس اللہ پاک دی ہی عبادت کیتی کرو۔ تو سورہ انعام دی اس آیت مبارکہ وچ اے نورانی الفاظ موجود ہیں، خالق کل شیء، ہر شے دا خالق اللہ پاک جل شانہ ہے۔ تو ساڑے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا تعلق بھی چونکہ عالم خلق دے نال ہے۔ اس آیت وچ لفظ خالق کل شیء اسلامی تعلیمات دے وچ شیء آخدن ما لہ وجود فہو الشیء، جو بھی موجود ہے وہ شیء ہے، اور اللہ تمام شیء دا خالق ہے۔ نتیجہ نکلا کہ تمام موجودات دا خالق صرف اور صرف ایک ذات بابرکات ہے، اللہ پاک دی ذات بابرکات۔ تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام بھی عالم موجودات دے وچ، اس واسطے محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات بھی اللہ پاک دی مخلوق ہیں۔ اساں نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات نو اللہ پاک دی مخلوق مندے ہیں، لیکن تمام دی تمام مخلوقات دے وچ اللہ کریم نے سارے پیارے محبوب نبی علیہ السلام دا رتبہ اتنا بلند بنایا ہے، آپ نو عظمت اتنی عطا فرمائی ہے، اپنی بارگاہ اقدس وچ مقام قرب، مقام محبوبیت اتنا اعلیٰ عطا فرمایا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے تساں بندیاں نو میں اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے، اپنی معرفت واسطے، اپنے قرب واسطے پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ الزاریات وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے، ما خلقت الانس الا لیعبدونی، کہ میں اللہ نے تمام دے تمام جن اور انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا توانو میں پیدا اپنی عبادت واسطے کیتا ہے، لیکن میں اللہ نو اپنے حبیب نال محبت اتنی ہے کہ ایک طرف میری عبادت ہوئے اور دوجی طرف میرے محبوب دی محبت ادب دے تقاضے ہوئے، میں اللہ دی عبادت نو روکنا پوے روک دیوائے، لیکن میرے محبوب دی محبت اور ادب دے تقاضے دے وچ کمی نہ آمن دیوائے۔
چنانچہ قرآن پاک 9واں پارہ سورہ انفال آیت نمبر 24 دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اس آیت دی تفسیر جو امام بخاری علیہ رحمت نے صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 642 اور بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 669 یہ دونوں مقامات دوتے سیدنا ابو سعید ابن مولا پیارے صحابی رضی اللہ عنہ تو مروی حدیث صحیح موجود ہے کہ حضرت ابو سعید ابن مولا فرمائندن کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، محبوب کریم علیہ السلام دا گزر ہویا، محبوب کریم علیہ السلام نے میں ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھ لیا کہ میں نماز دوچا، محبوب نے میں آواز دیتی ابا سعید تعال الیہ ان لی فیک حاجتن، ابو سعید میری طرف آؤ میں تو انل ضروری کم پہ گئے. آپ فرمائندن میں تو نماز پہلے نیت کر کے شروع کر چکا ہوں. نماز سب تو وڈی جسمانی عبادت ہے، اہم العبادات ہے، اور وقت نماز اللہ دی بارگاہ دی حاضری ہے، اللہ دی بارگاہ بڑی بارگاہ ہے. لہٰذا میں سوچا کہ پہلے یہ جڑی رکعتاں دی میں نیت کیتی ہوئی ہے یہ پوریاں چکرے نا، سلام پھیرن تو بعد نہ کوئی دوسری رکعت پڑھ ساں نہ کوئی دوسرا کم کرے ساں، جتھے میرے کریم محبوب جلوہ گرن آپ دے قدمہ چ حاضر ہوئے ساں. چنانچہ بخاری شریف وچ ہے کہ حضرت ابو سعید ابن مولا پیارے صحابی رضی اللہ عنہ نے بڑی جلدی دے نال صرف اوہ رکعتاں مکمل کیتیاں، سلام پھیرا اور فوراً محبوب دی بارگاہ وچ جتھے آپ تشریف فرمان حاضر ہو گئے. لبیک و سعدیک یا رسول اللہ فداک امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، میں آپ دا غلام ابو سعید حاضر خدمت ہو گیا، میرے کریم میں نے حکم فرماؤ. میں نے آپ نے یاد فرمایا تو محبوب علیہ السلام نے توجہ فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ابا سعید انکا قد تاخرتا، اساں تو انہوں تھوڑی دیر پہلے بلایا اور تساں 1-2 منٹ دی دیر لا کے آ رہے ہو. قالا کنتو صلی یا رسول اللہ، عرض کی تھی حضور میرے تے ناراض نہ ہو، میرا ایک عذر آئی، میری ایک مسئلہ آئی، اور مسئلہ یہ آئی کہ حضور کنتو صلی میں اللہ دی بارگاہ چ نماز ادا کر رہے ہم جس لئے تساں میں نے بلایا آئی. تو محبوب فرماوے نا بھئی کیا بات ہے، بہت اچھے، اللہ نے تو ان پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے. ساری آمد دا مقصد بھی ہے کہ بندیاں دا تعلق اللہ پاک دی بارگاہ نال مضبوطی دے نال قائم کروں، اور اللہ دی بارگاہ نال مضبوطی نال تعلق قائم ہوتا ہے حاضری لواون نال، نماز دے نال. لہذا بہت اچھے تساں نماز پڑھ دے پہ آوے، چلو ٹھیک ہے ہن نماز پڑھ کے آ گئے ونجو فلانا کام کر کے آؤ. لیکن نہیں، جس لئے سیدنا ابو سعید ابن مولا رضی اللہ عنہ نے عرض کی تھی حضور کنتو صلی، یہ 1-2 منٹ دی دیر اس واسطے ہوئی ہے کہ میں نماز پہ پڑھ دام. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے نماز علی عذر جو پیش کر دے پہ ہو، الم یقل اللہ، کیا اللہ کریم تو انو قرآن پاک دے وچ ساڑے متعلق نہیں ارشاد فرمائندہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، این فرض نماز وچ کھلوتے ہو دعاکم اور میرے محبوب بلاون استجیبوا، میں اللہ دی نماز اس سے لفظ تے روک دو، پہلے میرے حبیب دی بارگاہ وچ حاضر ہو ونجو. محبوب کریم علیہ السلام مشرق دی طرف حکم دیون ونجن دا، محبوب مغرب دی طرف، شمال دی طرف، جنوب دی طرف، محبوب دے حکم دے عمل کرو، او کام کر کے آؤ، وقت میرے محبوب دی بارگاہ چ حاضری دیو، رپورٹ پیش کرو حضور آپ دے حکم دے عمل ہو گیا، اگر اجازت ہوئے تو میں نماز پڑھا، اگر میرے حبیب اجازت دیون تو وقت نمی نیت نہیں کرنی، این جڑے لفظاں تو نماز روکے تو اگاں پڑھ کے اپنی رکعت اور نماز پوری کر. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. نہ نوی نیت کرنی پوسی، نہ دوبارہ وہ نماز پڑھنی پوسی، نہ سجدہ سہوا سی. حالانکہ آپ جان دیو کہ قرآن پاک دوسرے پارے سورہ البقرہ وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے اینما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جس جگہ دوتے بھی تسا موجود ہو تسا مسجد حرام دی طرف ہی نماز وچ اپنا چہرہ رکھنا ہے. تو قرآن پاک بار بار اس مقام دوتے ہاں جی فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، بار بار سورہ البقرہ شریف وچ حکم آ رہے. اس سے واسطے نماز دی جو شرائط ہیں جتھے نماز دا وقت ہونا یہ نماز دی شرائط چوئیں، جتھے جناب جسم دا پاک ہونا، لباس دا پاک ہونا، جس جگہ دوتے نماز پڑھنی اس جگہ دا پاک ہونا، یہ نماز دی شرائط دے وچوں ہیں. تو بالکل اسی طریقے دے نال نیت جڑی ہو نماز دی شرائط دے وچ استقبال قبلہ جڑا ہے نماز دے وچ قبلے دی طرف رخ دا ہونا یہ بھی شرائط نماز دے وچوں ہے. اذا فات الشرط فات المشروط، جس لئے شرط چلی گئی مشروط خود بخود چلا. ویسی خانہ کعبہ شریف تو سجے پاسے سمت قبلہ تو سجے پاسے 45 درجے تک تا اجازت ہے، ساڑھا سینہ سجے پاسے سمت قبلہ پھرے
45 درجے دے اندر اندر راسی نماز ہوئے سی، جی میں 46ویں درجے دوتے سجے یا کھبے سینہ زیادہ پھر سی وقت نماز نہ ہو سی، کیونکہ استقبال قبلہ نہیں رہا. اور محبوب علیہ السلام نے تو اس نو جناب مغرب دی بجائے مشرق کی طرف بھیج چھوڑائی، بالکل اپوزٹ سمت دیتے قبلے آل تے دی کنڈ ہو گئی جس لئے نبی علیہ السلام دے حکم تے کم کرن گئے. لیکن تمام دی تمام امت دا اجماع کے کتاب و سنت چے مسئلہ واضح کہ بے شک محبوب دے بلاوے تو بعد اس دا رخ اور چہرہ سینے تو پھر بھی بنیے اے وقت بھی نماز دے وچے پیا، کیونکہ قبلے آلو اس دا رخ پھرے تو قبلے دے بھی قبلے دی طرف ہو گیا. آپ دیکھ سو تفسیر روح المعانی دوچ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی جڑے 1270 ہجری سال فرما رہے ہیں، وہ تفسیر بالاشارہ دوچ واضح طور تے فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک سورہ البقرہ دوچ جو فرما رہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا کہ ایسا کائنات خلق کی جڑی شے بھی پیدا فرمائیے وَلِكُلٍّ ہر چیز واسطے ایک قبلہ ہے، توجہ دا مرکز ہے، وجہ ہے، ہوا مولیہا جڑا اس توجہ دے مرکز دی طرف توجہ کر رہے. تو فرمایا اس کل دے عموم وچ خانہ کعبہ شریف بھی تا موجود ہے، مطلب بیت اللہ شریف اور خانہ کعبہ شریف جس لئے لکلن دے عموم وچ تو اس واسطے تو وجہتن کوئی نہ کوئی توجہ دا مرکز اور کعبہ ہو سی. تو بھئی کتاب و سنت نے واضح کیتا ہے کہ کعبے دا کعبہ ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. لہذا علماء فرمیندن یہ بے شک محبوب علیہ السلام اس نو جڑے پاسے بھی بھیج چھوڑن اس دی نماز کوئی نہیں ترٹنی اس واسطے کہ کعبے دی طرف اس دا رخ پھر ہے تو کعبے دے بھی کعبے دی طرف ہو گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علماء مفسرین علماء علم کلام اور متکلمین دے اس سے ہی مذہب نو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماندن کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. نبی پاک علیہ السلام دی ولادت مقدسہ جس وقت 12 ربیع الاول شریف دی سہانی صبح ہو محبوب کریم علیہ السلام دی جویں ہی عالم دنیا دے وچ جلوہ گری ہوئی تو حضرت عبد المطلب شیبۃ الحمد محبوب علیہ السلام دے پیارے ڈاڈا جان دے فرمان کتنی سیرت طیبہ دی کتابیں پوری صحت نال موجود ہے کہ رأیت الکعبۃ ہی ساجدۃ الی بیتی، میرے گھر دے جس کمرے دے وچ محبوب کریم علیہ السلام دی ولادت مقدسہ ہو رہی ہے جنہی محبوب علیہ السلام عالم دنیا دے وچ قدم رنجا فرمایا ہے، میں ڈٹھا کہ بیت اللہ شریف اس کمرے دی طرف جھک گئے باقاعدہ، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے. ہاں جی بحیرہ راہب جڑے ہیں پہ تو او حضرت ابو طالب نو فرما رہے ہیں کہ ارجے بہلا مکہ تا محبوب علیہ السلام دی عمر مبارک 12 سال ہے، چچا جان دے نال سفر تجارت دتے. تو حضرت بحیرہ راہب نے عرض کی تھی حضور مہربانی فرماؤ اپنے اس پیارے بھتیجے نو اتھوں لے کے واپس مکہ مکرمہ لے ونجو، کیوں انی اخشا علیہ ہے جس طریقے میں انہوں پہچان لے سارے یہود جڑے علماء ان پہ علماء اہل کتاب وہ بھی بیت المقدس اور شام دے علماء انہوں پہچان ویسن، اور یہودی بڑی حسد علی قوم ہے، انہوں حسد کرسن، انہوں تکلیف پہنچاون دی کوشش کرسن. حضرت ابو طالب پہلے تو جان دے آنے چیزاں لیکن تحقیق مزید واسطے فرمایا آپ کیوں میں نو یہ رائے دے رہے ہو، میں اتنے لوگاں دا سامان تجارت اٹھایا بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیوں میں انہاں عزیز نو واپس. انہاں فرمایا کہ امارا ایتا اللہ نے میں نو جو باطن دی اکھ عطا فرمائی ہے، میرا باطن نورانی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خالصتاً تعلیمات تے عمل کرن دی وجہ تو انہو کان لا یمر بشجر ولا بحجر الا سجد لہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شان ہے بھامے 12 سال بچپن دا عالم مبارک ہے لیکن اپنے اٹھ دوتے جس لئے قافلے سوار آ رہے ہیں تو میں اپنی باطنی نظر دے نال دیکھ رہا ہوں کہ کوئی پتھر کوئی درخت کوئی ٹیلا ٹبا جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے راستے آ رہا ہے، ہر چیز اپنی حقیقت باطنی دے نال مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ سجدہ تعظیمی کر رہی ہے. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت. ساڑھے محبوب علیہ السلام دا فرمانی گرامی ہے کلو شیئن یعلمونی انی رسول اللہ، کائنات خلق دی ہر چیز اچھے طریقے دنال سن جان دی بھی ہے پہچان دی بھی ہے کہ اسا اللہ دے برحق سچے نبی اور رسول علیہ السلام ہے. اللہ مردت الجن والانس فرمایا جڑے سرکش جن اور انسان ہیں جس لئے او بھی دلائل دوتے توجہ کر دیں تو انہاں دوتے بھی واضح طور تے منکشف ہو ویندے کہ ایسا اللہ پاک دے سچے آخری رسول اور نبی علیہ السلام ہے، لیکن وہ اپنی سرکشی دے باعث اپنی تغیانی اور اپنی سرکشی دے باعث جڑا ہے اور تمرد دے باعث اقرار نہیں کر دے. باقی کائنات دی ہر چیز سن اچھی طرح جان دی بھی ہے پہچان دی بھی ہے
کہ اسا اللہ دے سچے رسول علیہ السلام ہے۔ صحیح مسلم شریف دوسری جلد صفحہ 222 کتاب الفضائل دے وچ حدیث صحیح موجود ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ تو بھی مروی ہے، حضور مولائے مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی نورانی ذات بابرکات تو بھی مروی موجود ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ساڈا بچپن مبارک آئی اجے اسا اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، ہاں جی، تو فرمایا کہ انی لا عارف الحجر الذی کان یسلم علی قبل ان ابعثا، اجے ساڈی بے عزت نہیں ہوئی، اسا اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ اعلان نبوت تو بھی پہلے جس لے اسا وادی مکہ دے وچ تشریف گن کے ویندے سے وادی مکہ دا ہر پتھر سانو پہچاندا آئی، سانو تے سلام پیش کردا آئی، اسا اس نو جواب دیندے سے اج بھی ہر اس پتھر نو اسا پہچان رہے ہیں۔ ہاں جی، پتھر محبوب علیہ السلام نو جان دین، پہچان دین، محبوب علیہ السلام دی بارگاہ سلام پیش کر دین۔ محبوب علیہ السلام اعلان نبوت تو بھی پہلے پتھراں دے سلام نو سن دے بھی ہیں، سمجھ دے بھی ہیں، جواب بھی انہوں نے عطا فرمائے دین، اور محبوب او لاجپال ہیں جڑے ہمیشہ واسطے انہاں پتھراں نو جان اور پہچان بھی رہن۔ تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام کعبے دے بھی کعبہ ہیں، اس واسطے شریعت طاہر دا مسئلہ ہے، ایک طرف عبادت الہی ہوئے اور دوسری طرف ادب مصطفیٰ علیہ السلام دا تقاضا ہوئے، محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا تقاضا ہوئے۔ تو قرآن فرماتا ہے استجیبو، نماز روکنی پوے روک دیو، عبادت روکنی پوے روک دیو، لیکن میرے حبیب دے ادب اور تعظیم دے کمی نہ آون دیو۔ محبوب کریم علیہ السلام دی محبت، محبوب علیہ السلام دا نسبت، محبوب علیہ السلام دا تعلق اور فرما برداری وہ اتنی لازم ہے کہ اصل روح ایمان جڑی ہے نا وہ محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ آپ دیکھو منافق کیا نمازاں کوئی نہ پڑھ دے، روزے کوئی نہ رکھ دے، نیکی وغیرہ تقوی طہارت دے بظاہر کم وہ بھی کر دیں، لیکن دل وچ نفاق آئی۔ ہاں جی، تو منافقاں دے نفاق دی سب تو وڈی علامت قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے؟ قرآن پاک 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 64 دے وچ اللہ پاک دا واضح ارشاد گرامی ہے، اذا قیل لہم تعالوا الى ما انزل اللہ والى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ قرآن پاک فرما رہے ہیں میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، اذا قیل لہم، جس لئے انہا منافقہ نو آکھا ویندہ ہے، تعالوا الى ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا ہے اس طرف بھی آؤ۔ ما انزل اللہ، جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے، اللہ دے نازل کردہ چیزاں دی طرف بھی آؤ۔ اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ نے اپنے احکام نازل فرمائے، اللہ نے اپنا ذکر نازل فرمایا ہے۔ ہاں جی، تو آؤ اللہ تعالیٰ دے ذکر دی طرف، آؤ اللہ دی کتاب، اللہ دے کلام قرآن دی طرف، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ دے احکام دی طرف۔ فرمائے جس لئے انہوں نے آکھا ویندہ ہے تعالوا الی ما انزل اللہ، کہ جو کچھ بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے نا، اللہ دا قرآن، احکام، اللہ دا ذکر، اس ساری چیز دی طرف آؤ۔ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ تعالیٰ دی نازل کردہ چیزاں دے نال نال اللہ دے پیارے رسول علیہ السلام دی طرف بھی آؤ۔ تو کتنی چیزاں دی طرف بلایا گیا؟ 2 چیزاں دی طرف بلایا گیا، اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ دی نازل کردہ چیزاں دی طرف بھی بلایا گیا اور پیارے رسول علیہ السلام دی طرف بھی بلایا گیا۔ فرمایا محبوب اسا انہاں بلائیں دیتا ہیں 2 چیزاں دی طرف، لیکن رأیت المنافقین، تسا منافقین نو دیکھ سو، یسدون عنک صدود اللہ، یسدون عنک صدودا، وہ اللہ دی بارگاہ چاون تو نہیں رک دے، نماز تو نہیں رک دے، ذکر تو نہیں رک دے، قرآن دی تلاوت تو نہیں رک دے، باقی کسے بھی اللہ دی نازل کردہ چیز تو نہیں رک دے، بھاج بھاج کے آن دن۔ لیکن جس لے الی الرسول، محبوب دی طرف بلایا ونی وے، رأیت المنافقین، منافقین نو دیکھ سو، یسدون عنک صدودا، تو آڈی بارگاہ چاون تو رک ویندن، آدن جی سانو قرآن آل گھن ونیو، تبلیغ آل گھن ونیو، جہاد آل گھن ونیو، حج آل لے ونیو، فلانے نیک کام آل لے ونیو، ہر کم آل آسن، لیکن عنک صدودا نہ آسن تو توڑی بارگاہ چ نہ آسن۔ محبوب ساری زندگی جو ہے نماز، روزے، حج، زکاة، جہاد، قربانیاں کر دے رہے، میں اللہ دی ہر نازل کردہ چیز دی طرف آمن، تو جس سے لے بلاؤں توڑے آل نہ آمن، توڑے طرف آمن تو انکار۔ رأیت المنافقین، کم دیکھ سو تو صرف منافقین دیکھ سو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ
شان مصطفیٰ علماء حق اہل سنت سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تو بھئی قرآن پاک تو وڈی تا کوئی دلیل نہیں. قرآن پاک واضح فرماندا ہے کہ بھئی نمازاں ہومن روزے ہومن ساڑی نازل کردہ تمام احکام دی طرف توجہ کریں لیکن سارے محبوب ال جس سے بلاؤں محبوب دے دروازے تو رک ونین رأیت المنافقین ایک کم صرف منافقیں دیکھ سو منافق دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام تے نہیں آندہ اللہ دے نازل کردہ ساری چیزاں دی طرف آندہ ہے. فرمایا جڑا میرے حبیب دا نہیں نا پکا منافق مومن ہو ہی نہیں سکتا. ایمان محبت مصطفیٰ عقیدت مصطفیٰ ادب اور تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام دا نام. اچھا بھائی یہ مقام ہے پنجواں پارا یہ سورہ نساء ذرا دو آیتاں پیچھے چلے ونجو. آیت نمبر 61 اللہ پاک نے جس وقت یہ فرمان نازل فرمایا ہے پورا رکوع منافقین دے بارے چ نازل ہویا ہے. آپ پنجویں پارا سورہ نساء دا یہ پورا رکوع ملاحظہ فرما گنو پورا مضمون ہی جڑا منافقین دے متعلق ہے. اللہ پاک نے فرمایا منافقین اگر ہن بھی بخشش چاہندے نا تو انہاں دی بخشش دا حق ہی طریقہ میں اللہ نے رکھا ہے. یہ قرآن فرما رہے ورنہ تو فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم دے درک اسفل چوسن جہنم دے سب تو تلویں پیندے اور تلویں تہہ دے چوسن. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان نو محفوظ رکھے. جہنم دے ہن 19 طبقات 19 طبقات دے چو جڑا 19واں سب تو تلواں طبقہ ہے نا جی جڑا جہنم دا پیندا ہے جہنم دی تہہ تے جہنم دا تل ہے. وہ جتنے 18 طبقات دے جہنمیاں نو عذاب ہو سی نا جی معاذ اللہ انہاں سارے دے مجموعی عذاب دی مقدار دے برابر وہ تل والے لوگاں نو عذاب ہو سی. بت اتے 18 طبقیاں دے جہنمیاں دی جتنی خون جتنا پیپ جتنی گندگی جتنی نجاست وہ ساری تلے آندھی 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 18 طبقے پار کر کے وہ ساری درکے اسفل جہنم دے تل اور جہنم دے پیندے اور جہنم دی تہہ جمع ہونی ہے. تو جڑے اتھے ہو سن جہنم وچ وہ جہنمی تبت اڈو 18 گنا عذاب اڈو جہنمیاں دے ساری گندگیاں خون پیپ نجاستہ ہوتے یعنی درکے اسفل جڑے لوگ ہیں نا جہنمی وہ تو جناب عذاب در عذاب در عذاب در عذاب دی حالت چن. تو قرآن فرماتا ہے اتھے کہیں ونجنا ہے. فرمایا فرعون ہی اتلے کہیں طبقے چوسی نمرود ہی اتلے کہیں طبقے چوسی. جتنا عذاب منافقین نو ہے نا ایسا فرعون نو بھی عذاب نہیں جڑا خدائی دا دعویٰ کردا ہے. ہاں جی ان المنافقین ان حرف مشبہ بالفعل جڑا مضمون جملہ اسمیہ دی تحقیق واسطے آندا ہے. فرمایا کہیں مومن نو کہیں مسلمان نو اس گل وچ شک ہی نہیں ہونا چاہیے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جہنم دا درک اسفل سب تو تل والا جڑا حصہ نا اس دے وچ منافقین ہو سن. تو فرمایا منافق کو اگر اس عذاب در عذاب دی حالت تو بچنا چاہندے ہو نا تو میں اللہ نے تواڈے واسطے صرف ہکا راستہ رکھا ہے تواڈی بخشش دا. آؤ اس رستے تے آؤ جو میں تواڈی بخشش فرما دے سا. وہ رستہ کیڑا ہے پنجویں پارے سورہ نساء 61 لو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. فرمایا منافقین دے وچ نفاق تا ہے یا منافقت ہے یا میری نماز آلتا آویندن میرے روزے آلتا آویندن کلمہ بھی پڑھ گندن تبلیغاں بھی کر دن باقی ہر نیکی والے جڈن ہی اللہ دے نازل کردہ چیزاں دی طرف آؤ آندن لیکن رک دن دروازہ مصطفیٰ تو میں اللہ بھی بخشی تاں فرمیساں جس لئے میرے حبیب دے دروازے تے چل کے آسندہ. ہاں جی یہ پورا مضمون پورا رکوع پڑھو پنجویں پارے سورہ نساء دا. فرمایا لو انہم اذ ظلموا انفسہم جس لئے منافق اپنی جانہ دوتے اتنا ظلم کر کے میں اللہ نو ناراض کر بیٹھے ہیں تے ہون اگر درک اسفل تو بچنا چاہندن اس عذاب تو بچنا چاہندن تو حبیب جاؤ کا یہ اپنے گھراں چو نکلن اور تواڈے دروازے تے آونین. فاستغفر اللہ محبوب دے دروازے دوتے بیٹھ کے استغفار کریں میں اللہ کو بخشی دی دعا منگن. آج کل لوگ آدن جی تو جمعہ پڑھن حضرت پیر بارو صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے آستانے تقدس نشان تے میں دیو اتنا سفر موٹر سائیکل تے کر کے حضرت سیدنا پیر سواگ رضی توڑے اتھے چوک منڈے دے علاقے دے وچ
تے اڈا جھنگی دے تواڈے جمعے نہیں ہوندے اساں تے جمعے ہر جگہ دے ہو ویندے لیکن اللہ دی بارگاہ چ دے ذکر دا دی نمازاں دا جڑا اللہ دے محبوباں دے آستان تے اجر و ثواب ہے او دوجی جگہ دے نہیں ہوندا قرآن پاک وچ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی تو پوری مسجد حرام ہے تے مسجد حرام شریف وچ تے جناب خانہ کعبہ شریف دے ارد گرد تساں جتھے بھی مسجد حرام شریف دے صحن وچ مکہ مکرمہ حرم شریف ہے نماز پڑھو ایک رکعت جے اللہ قبول فرماوے چا یہ نہیں جو اتھے سارے دے نہ بہن دی وراثت ریونی ہے نہ بیٹی دی وراثت ریونی ہے سارے دے حق وغیرہ کھا کھو کے غصب کر کے چلو جی ون کے 8 لاکھ روپیہ حج دوتے خرچہ سوتے کرو وہ بھائی اللہ تعالیٰ نیتاں تو واقف ہے بخاری شریف دی پہلی حدیث یا انہیں مسلم شریف اتھوں شروع ہوندی ہے کہ سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالنیات ہاں جی اعمال دی قبولیت دا دار و مدار نیت دتے یہ نہیں اتھے باقی 11 مہینے تا گوڑ ملدا پہ ہوئے 150 روپے مثال دے طور تے کلو تو جویں رمضان شریف آوے تے انہوں 7ویں اسمان تو اتے مہنگا کر چھوڑو ہاں جی کھجوراں اگے پیچھے سستیاں تے رمضان شریف آندے ہیں ٹماٹر اگے پیچھے سستے وہ جڑے انگریز ان غیر مسلم ان وہ ساڑی عید آوے ہر چیز دا ریٹ ادھا کر چھوڑ دیں وہ آدن تاکہ یہ بھائی صحیح طریقے نال اپنی خوشیاں منا سکیں تو مسلمان نو شرم آونی چاہیے دی جی میں رمضان آندا ہے اودے تا ریٹ ود ویندے ہاں جی وقت جی جتنا ناجائز اس نو آدن غبن فاحش اتنا زیادہ منافع گھڑنا کہ سری ظلم نظر آوے اس نو ان دا اسلامک ٹرمینولوجی اسلام دی مبارک تعلیم ٹرمینولوجی دے اس نو آکھا ویندا ہے غبن فاحش باقی رزق نو حرام کر چھوڑ دے ساڈے رزق وچ 10 حصیاں دے وچوں 9 حصے حلال دے ہوئن تے ایک حصہ خدا نہ خواستہ کہ دوجے دا حق آ گئے وچ تو ابو داؤد شریف مسند احمد موجم کبیر طبرانی کتنی حدیث دی کتاب حدیث صحیح ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من اشترا صوبم بے اشرت دراہما جائے 10 درہم دا ایک لباس خرید کے گھرج گھن آیا اور فیہ درہم من الحرام 9 حصے خون پسین دی کمائی اور رزق حلال دن صرف ایک حصہ ڈاواں حرام دے فرمایا لن یقبل اللہ لہو صرفا ولا عدلا ما دام لابسا جب تک وہ لباس گھرج موجود ہے نہ کوئی فرض عبادت قبول ہے نہ کوئی نفل عبادت قبول ہے تو بتا حج کتھو قبول ہو ویسی بھائی ہاں جی تو عمرے کی تو قبول ہو ویسے قیامت والے دن اللہ کریم اپنا حق جس نو چاسی معاف فرما رہے سی لیکن اللہ پاک نے بندے دا حق جڑے وہ معاف نہیں کرنا بھائی اس وقت اس چیز دی طرف پوری توجہ ہوئے تو وقت منافقین نو عبادت ریاضت علم بلاؤا وہ وقت اپنے نفاق تے منافقت میں چھپاون واسطے سب تو پہلے آویں دے لیکن جس لئے محبوب دی طرف بلاؤ نہ دے اللہ پاک نے فرمایا توانو ہے بغض میرے حبیب نال تو میں بھی اللہ ان توڑی بخشش تاں کرساں جے پہلے میرے محبوب دی عظمت نو منسو دروازے تے آسو تا سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ علماء حق علیہ سنت میرے بات بھائی ہون نعرے بہوں گے ٹائم تھوڑا ہے توجہ نال گل سن سو گزارش اے بھائی رزق حلال ہوئے نیت نیک ہوئے اللہ دی بارگاہ چ ونجو حرم کعبہ وچ یعنی مسجد حرام شریف دی جڑی حدود دے وچ بھی سانو 2 رکعت دی توفیق مل پوے اور موقع مل ونجے ایک رکعت جو پڑھ سونا جی اللہ قبول چا فرماوے تا 1 لاکھ گنا زیادہ ثواب ہے 2 رکعتاں دا 2 لاکھ رکعتاں پڑھن دا ثواب مل سی اس وقت جڑے بندے نو موقع ملے وہ یہ نہیں بے ہوٹل ستا پیاریا کرے جتنا زیادہ ہو سکے آج کل بھائی وہ سعودی عرب والے آدن آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جنہاں دے ٹریول ایجنٹ بنیں غیر محرم عورتاں بندیاں نوں نہ دین پتہ نہیں بھائی آسان تا اپنا جائز شناختی کارڈ بناونے کتنے دھکے تے لینا چ لگدے ہیں تو یہ ٹریول ایجنٹ تا غیر عورت ہوندی ہے غیر بندہ ہوندا انہاں دے نکاح فارم ہی بنوے دے شناختی کارڈ ہی میاں بیوی والے انہاں نوں پچائی کھلوتے ہوندے اوتے جا ہاں جی وہ بھائی عورتاں دے بارے شریعت دا قانون ہے حدیث صحیح ہے امام بخاری امام مسلم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فتوی سے حدیث دے مطابق ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات تؤمن باللہ والیوم الآخر
ہاں جی جیڑی عورت اللہ اور قیامت دے دین دے ایمان رکھ دی اگر 24 گھنٹے ہک دین تے ہک رات تو جویں ہی سفر زیادہ ہو سی فرمایا وت اس دے نال یا دا شوہر ہوئے یا ذو رحم محرم منہا ہوئے یا شوہر نال ہوئے یا او رشتہ دار مرد ہوئے جن دے نال عورت دا نکاح ہمیشہ واسطے حرام ہے باپ نال ہوئے بیٹا نال ہوئے بھتیجا نال ہوئے بھنیجا نال ہوئے ایو جہا رشتہ نال ہوئے جدا یا رضائی بیٹا ہوئے جس نو اس نے بچپن دودھ پیوایا 2 سال دی مدت رضاعت دے وچ تو بھائی اگر شوہر بھی نال نہیں ذو رحم محرم منہا بھی نال نہیں تو وقت محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وقت سفر پہ کر دیئے نا 24 گھنٹے تو زیادہ دا تو وقت نہ اس دا اللہ تے ایمان ہے نہ قیامت والے حساب تے اس دا ایمان ہے تو وہ تو جنہی گھاری چو قدم چیسی عمرے دی نیت نہ لو تک گناہگار ہونا شروع ہو گئی تو ساں دیو جی خانہ کعبہ شریف دی زیارت میں ویندے پہ تے عمرہ تے سعی صفا مروہ دی سعی اور جناب طواف کعبہ اللہ فرماتا ہے تیں عورت دا میری بندی دا نہ میرے اتے ایمان ہے نہ قیامت آرے ڈی تیں کھڑے ہونے میری بارگاہ تن تا او خوف ہی کوئی نہیں تو تا ایمان تو ہی فارغ ہوں دی پہنگے تو بھئی یہ ٹریول ایجنٹ اللہ کو ڈرین قرآن پاک ہے لا تعاونوا علی الاسم والعدوان فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا بالاسم والعدوان لا تعاونوا بالاسم والعدوان اسم گناہ اور عدوان سرکشی دے کامی گناہ دے کامی مدد نہ کیتی کرو ہاں بر بھلائی نیکی اور تقوی دے کامی مدد کیتی کرو الغرض تو بھائی گزارش ہے کہ جس وقت این شرائط اسلامی دے مطابق کوئی مرد عورت نیک نیت ہی دنال اتھے صحیح حاضری دے وے تو وہ کوشش کرے جتنا ہو سکے جن حرم کعبہ دوچے نمازاں آج کل وہ تو آبادی زیادہ ہو گئی ہے ٹریول ایجنٹاں دیاں اتنیاں ایجنسیاں قائم ہو گئی ہیں وہ جیڑا بیچارہ نہ مان سکتا ہوئے انہوں مجبور کر کے فضائل ڈس کے وہ قرضے چاہ کے جیڑا نہ ویندہ پہ ہوندہ ہی نہ دے نال وہ تو آبادی ہو گئی ہے اتھے رش ہوندہ ہے بہت زیادہ وہ تو حکومت سعودیہ ان کریں دیئے بھئی وہ تو واریاں مکرم بھائی تو ساں احرام تو بغیر نہیں اندر داخل ہو سکتے حرم شریف ہے تو بھئی عمرے واسطے تو احرام ضروری ہے لیکن عمرہ تو اس کر گدہ ہے 2 گھنٹے اندر طواف کعبہ ہی کر گدہ ہے مقام ابراہیم تے 2 رکعت ہی پڑھ چھوڑی ہیں بس صفا مروہ دی سعی بھی کر چھوڑی ہے اس تو بعد اس نے مرد تجراب یا قصر کروائیں وال چھوٹے کروائیں یا اکا اس طرح چا پھروایا ہے تو اس تو بعد احرام کھول چھوڑا عورت بھی قصر کرا کے احرام یعنی احرام علی جو پابندیاں حکمن انہوں تو باہر آ گئی عمرہ ہو گیا عمرہ طواف کعبہ اور صفا مروہ دی سعی اس تو بعد حلق یا قصر کراونا ہے بعد اچ احرام پہلے اگر احرام کھولا وہ دم واجب ہو وسی عمرہ ادا ہو گیا احرام اتار چھوڑے مرد ہن ہوٹل اچ آ گیا تو وقت بھئی جنہیں ہی اذان ہوئے نا تو آدھن بھئی طواف اچ مطاف اچ ونجن واسطے وقت احرام دا ہونا ضروری ہے لیکن احرام پاونڈال کوئی عمرہ واجب نہیں ہو ویندا اگر نیت نہ کر سو تو خالی احرام ہے تو وقت بھی طواف بھی کر سکتے ہو نماز بھی پڑھ سکتے ہو ون سکتے ہو حرم شریف نیت نہ کرو وقت الغرض میں گزارش یہ کر رہا کہ 1 رکعت جڑی اتھے پڑھوں چاہنا جی 1,00,000 رکعت دا ثواب ہے لیکن قرآن فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى پوری مسجد حرام وچ او اجر و ثواب اور انوار نہیں ملدے جڑے ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ دے نال لگے پتھر دے قریب آ کے 2 رکعتاں دا جو اجر و ثواب ہے وہ پورے حرم وچ اجر و ثواب نہیں ہے اس واسطے بھائی ساری کوشش ہوندی ہے کہ سن اگر پتہ چلے نا فلان جگہ کوئی اللہ دا پیارا کوئی عالم ربانی آج آ رہے ہیں جمعے واسطے اتھے کوئی سادات کرام دی عظیم ہستی آ رہے ہیں کوئی مشائخ اعظام چو ہستی آ رہے ہیں یا اتھے اللہ دے ولی دا مزار ہے اتھے اگر جمعہ پڑھایا ویندہ ہے شرائط جمعہ موجود ہیں تو انشاءاللہ پورے علاقے نالوں اتھے زیادہ انوار ہو سن پہ الغرض اللہ پاک نے فرمایا منافق جس لئے اپنی جانت ظلم کر بیٹھن جاؤ کا محبوب چل کے تواڈے دروازے دوتے آمن فاستغفر اللہ اور تواڈی بارگاہ چ آ کے استغفار کرن بخشش دی دعا طلب کرن لیکن اے جتنی بخشش دی دعا خود کرن پہ میں اللہ انہاں دی بخشش نہ فرمیساں اگر محض انہاں دی استغفار دی وجہ تو میں بخشنا ہویا تو میں اللہ تا ہر جگہ تے موجود ہے انہاں دے گھراں چی انہاں دی استغفار دی وجہ تو میں بخش چھوڑا محبوب انہاں نو تواڈے دروازے دوتے اس واسطے بھیجے تاکہ انہاں دی آکڑ ختم ہوئے منافقت ختم ہوئے چل کے میرے حبیب دے دروازے تے آمن اتھے آ کے جس لئے استغفار کر سننا تو وہ میرے محبوب عملی طور تے ڈیک گن سن کہ ہونے ٹر کے ساڑے کل آگن ساڑے آستان مقدس اور دروازے آلی تے آگن بخشے جی دعا منگ دے بیٹھن یہ دا مطلب ہے کہ ہون اے ٹھیک ہوں دے پہنے نفاق انہا دا ختم ہوں دا پہ
وقت فرمایا اگر انہاں دی استغفار تے انہاں دے رومن اور آہو زاری نو اور حاضری نو دیکھ کے میرے محبوب دا دل ہو پوے نرم واستغفر لهم الرسول اور میرا پیارا رسول علیہ السلام ایک باری میری بارگاہ چنہ دی بخشش دی درخواست چا فرماویں لوجد اللہ تواب الرحیم یقینی طور تے میں اللہ پاک نو بہت زیادہ توبہ قبول فرماون والا اور ہمیشہ رحمت فرماون والا پیسن پچھلے گناہ سارے معاف کرنے سا توبہ قبول کر گنسا رحیمہ اور آئندہ ابد الآباد تک انہاں دوتے رحمت کردہ رسا کیوں منافقت آئی دروازہ محبوب تو دوری جس نے چل کے محبوب کو آگن استغفار کی تینے انہاں دی حالت دیکھ کے محبوب نے راضی ہو کے ایک باری چاہے انہاں دی سفارش فرمائیے میں اللہ اور انہاں واسطے تواب بھی ہاں آئندہ ہمیشہ رحمت بھی فرمائے سا اچھا اتھوں پتہ چل گیا منافق دروازہ محبوب تے آ کے استغفار کرے محبوب تے حق کے چاہ استغفار فرمامن بخشش دی دعا کریں لوجد اللہ تواب الرحیمہ منافقین دی مغفرت دے متعلق اس شرط دے نال یہ عبارت النص تو مسئلہ ثابت ہو گیا اور دلالت النص تو ہمیشہ احکام اور عقائد اور معاملات ثابت ہوں دن جناب کہ دلالت النص سے ہمیشہ ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہوتا ہے اگر منافق محبوب دے دروازے تے پہنچ ونیے وہ در کے اسفل من النار تو بچ ویندا ہے بخشا ویندا ہے اللہ دی رحمت دا مستحق ہو ویندا ہے تے اگر محبوب دا صحیح مخلص مومن گناہگار اگر او چل کے دروازے مصطفیٰ تے آسی تک کیوں نہ محبوب علیہ السلام دی نگاہ کرم مل سی کیوں نہ اللہ اس واسطے تواب و رحیم ہو سی مومنین دے اتے مومنین گناہگاراں دے اتے تو بدرجہ اولا اللہ کرم فرمائے سی مزید کرم فرمائے سی اے کریمے کے از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری دوستاں کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری اگر دشمنہ دوتے اتنی نظر کرم ہے تو وہ دوستاں تے کتنی نگاہ کرم ہو سی الغرض بھائی مدینہ طیبہ دوچ اعلان ہو گیا کہ اللہ پاک نے فرمان نازل فرما چھوڑے جڑے 33-34 بڑے بڑے موٹے موٹے منافقین بنو قریظہ آلے آندے وچوں بنو نذیر آلے یہود وچوں بنو ہاں جی کینوکا آلے یہود وچوں وقت پیارے صحابہ کرام جڑے انصار مدینہ صدیاں تو انہاں اہل کتاب دے نال نسلن بعد نسلن رہ رہے ہیں وقت کئی صحابہ کرام چل کے کہ بھئی محبوب آئین تا نکھیڑا ہو گئے تو تسا اتو کلمہ تے اندرو اسلام دیا جڑاں کٹیاں نے آؤ توڑے بارے سورہ نساء وچے فرمان نازل ہو گئے چلو اسا تو چل کے محبوب دی بارگاہ چ پیش کرے نے آؤ محبوب دے دروازے تے آو نو تھے استغفار کرو محبوب توڑے حق وچ بخشش دی دعا فرمائے سن اللہ توڑی بخشش فرما چھوڑ سی جس لئے پیارے صحابہ کرام نے ون کے انہاں منافقین نو گل کی تھی ہک دے دروازے دوتے تشریف گن گئے اسلام الدین و النصیحت و بخاری مسلم چے دین تے ہے اس سراسر خیر خواہی دنا انہاں لوگاں دی خیر خواہی واسطے تاکہ انہاں دا نفاق ختم ہو ونجے منافقت ختم ہو ونجے چل کے جس لئے انہاں دے دروازے تے تشریف گن گئے انہاں نو دعوت رہتی کہ آؤ دروازے مصطفیٰ علیہ السلام تے آ ونجو انہاں آکھا جی سانو جیڑے پاسے گھن ویندے ہو سان ہر پاسے ونجن واسطے تیار ہیں لیکن نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ اساں کو نہیں ورنا ہاں جی تو اللہ پاک نے وقت انہاں دے متعلق 28ویں پارے پوری سورہ المنافقون نازل فرمائی ٹھیک ہے جی 114 سورتاں جڑیاں قرآن پاک دیاں انہاں 114 سورتاں دے ایک سورت دا نام ہے سورہ منافقون آپ ذرا اس دی آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 28واں پارہ سورہ المنافقون آیت نمبر 5 اور 6 اٹھاؤ اللہ پاک فرماتا ہے اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسہم ورأیتہم یسدون میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اذا قیل لهم جس لئے منافقہ نو آکھا گیا ہے تعالو اے منافقو آؤ اللہ نے توڑی بخشش دا ایک ذریعہ پیدا فرما چھوڑا ہے آؤ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دوی تو انہوں لے کے چل دے یستغفر لکم رسول اللہ آؤ نبی پاک علیہ السلام دی پاکیزہ بارگاہ دوی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توڑے واسطے استغفار فرمامن توڑی بخشش دی دعا کرن شرطے تو انہیں ایک باری دروازے محبوب تے آمنا پوسی آؤ تاکہ محبوب توڑے واسطے استغفار فرمامن لووا رؤوسہم تا منافقین انکار چا اپنے سر مارن لگ ویندن یہ قرآن فرما رہے ہیں لووا رؤوسہم انکار سر آگے نہیں اور جڑے پاسے گن ویندے ہو اسا چل دیں لیکن رسول کریم علیہ السلام دے آستان اور دروازے تے اسا نہیں ورنا
ورأیتہم اور محبوب تو سائنہ منافقہ نو دیکھ سو یسدون تواڈے دروازے تے آمن تو رک ویندن. فرمایا میریاں تے نمازاں پڑھن روزے رکھن ہاں جی جتنے بھی خیر دے معاملات کرن لیکن میرے حبیب دے دروازے دوتے نہ ہوئن تے کلمہ پڑھ دے ودے ہوئن. فرمایا ایک کہیں مومن دا کام نہیں ہو سکتا. مومن نو تا جڈانی محبوب دی طرف بلے سو تا نماز چی کھلوتا ہو سی نماز چھڑے سی چا پہلے میرے حبیب دی بارگاہ دے حاضر ہوئے سی. تو بھائی اسا محبوب کریم علیہ السلام دی مقدس ذات بابرکات نو اللہ دی مخلوق مندے ہیں لیکن محبوب دے دروازے تو دوری محبوب دے ادب و احترام تو دوری محبوب دی محبت تو دوری یہ ایمان نہیں یہ پکی منافقت ہے. اس واسطے صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1103 حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جنہاں دا علم اتنا راسخ ہے کہ امام المحدثین والفقہاء والاصولیین والمفسرین امام محمد بن جریر طبری جنہاں دا وصال 310 ہجری صحیح سند دے نال آپ اپنی تفسیر طبری دے وچ علامہ ابن تیمیہ فرما دیں تفسیر طبری دی اکثر اسناد جڑیاں نو صحیح ہیں پیاں صحیح السند فرمان موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائیں دیں میرے کل قرآن دا اتنا علم ہے کہ لو دعا اکال بعیر لی لوجدتہو فی کتاب اللہ اگر میرے اٹھ دی او رسی جی دے نال میں اپنے اٹھ دا گوڑا بندہ ہونا فرمایا اگر میرے اٹھ دے گوڑا بننا لی رسی گم ہو ونجے میں قرآن دا حافظاں کاریاں عالماں میں بندیاں نو تے شاگرداں نو تقریب نہیں دیتا بھئی رسی گم ہو گئی ہے تے ونجو انہوں ڈھونڈ کے آؤ لوجدتہو فی کتاب اللہ میں نو اللہ دی کتاب قرآن دے وچوں نظر آویندا ہے کہ میرے اٹھ دی رسی کیڑی جگہ تے پئی ہوئی ہے. ہاں جی کیونکہ قرآن پاک ہر چیز دا بیان موجود ہے. ٹھیک ہے جی قرآن پاک 20واں پارہ سورہ النمل آیت نمبر 75 دے وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے ما من غائبۃ فی السماء والارض فی السماء یا فی السماوات ہے یہ 20واں پارہ ہے اور سورہ النمل ہے. یہاں ما من غائبۃ فرمایا چاہے کوئی آسمانوں دے وچ غائب ہے والارض چاہے زمیناں دے وچ کوئی غائب ہے الا فی کتاب مبین مگر اس کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب دے وچ اساں اس دا بیان فرما چھوڑا ہے. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور قرآن دے بارے چ اللہ پاک نے فرمایا محبوب انا انزلنا اساں او الکتاب تو تے نازل فرمائیے تبیان لکل شیء اور شے دی میں حقیقت ڈیفینیشن اور تعریف دسائی آئی ما لہو وجود فہو شے عالم موجودات تحت الصراط لے کے عرش اولا سمیت جو کچھ بھی ہو سارا موجود ہے اور تمام موجودات دوتے اسلام میں لفظ شے بولا ویندا ہے. اور قرآن فرماتا ہے صرف بیان لکل شیء نہیں تبیان ان زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی مصدر حکہ بیان اور تبیان لیکن تبیان دے حروف زیادہ اور حروف دی زیادتی معنی دی زیادتی تے دلالت کر دیئے تبیان لکل شیء ادا مطلب موجودات چو کوئی ایک ذرہ بھی ایسا موجود نہیں جدا واضح اور کھلا بیان اللہ نے قرآن نہ فرما چھوڑا ہوئے. وہ کئی دوست آتے نہیں جی اس کتاب مبین تو مراد تا لوح محفوظ ہے. سورہ نمل دی اس آیت تو مراد کہ ما من غائبت فی السماء والارض الا فی کتاب مبین اس کتاب مبین تو مراد تا لوح محفوظ ہے. تا سادے ٹھیک ہے جی اگر لوح محفوظ مراد ہے سر رکھیں دوتے لیکن آؤ ذرا قرآن دے متعلق اتھے تا لفظ قرآن موجود ہے نا لوح محفوظ یا محض کتاب مبین نہیں. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 37 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے ہاں جی کہ اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام یہ جڑا قرآن مجید فرقان حمید اسا نازل فرما رہے ہیں ہاں جی فرمایا کہ ما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ. ہاں جی تو سورہ یونس 11ویں پارے سورہ یونس دی اس آیت مبارکہ فرمایا ما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ یہ قرآن کوئی ایسی کتاب نہیں ایسا کلام نہیں جس نو کوئی اللہ دے مقابلے چاہ کے اپنی طرف گھڑ گنے. ہن ایتھے تا ھذا القرآن قرآن دا لفظ آ گیا اگو فرمایا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ اس تو پہلے جو تورات انجیل زبور صحف انبیاء صحف رسل صحف ابراہیم و موسیٰ جو کچھ بھی اس تو پہلے نازل ہو چکا ہے اس دی پوری تفصیل بیان کرنے والا ہے اور
فرمایا تصدیق کرنے والا ہے وہ تفصیل لل کتاب، اور اس الکتاب لوح محفوظ دی بھی تفصیل بیان کرنے والا ہے. تو اگر لوح محفوظ ہر چیز موجود ہے تو قرآن تو اس نو ہی کھول کھول کے بیان کرنے والا ہے. اچھا اتھو ہے پتہ چلا بھئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جڑے قرآن دے اتنے بڑے مفسر حبر الامت ترجمان القرآن جنہاں نے آقا ویندا ہے، انہاں دی وفات تو ہوئی ہے اپنی انہاں دی وفات 68 سنے ہجری دے وچ، لیکن جس نے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا ہے تو انہاں دی عمر مبارک کتنی آئی؟ 14.5 سال. صحیح السند آپ دا فرمان موجود ہے کہ اندہ وفات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کنت ناہزن ولستو بمحتلمن، میں محتلم نہ، میں بالغ نہ، میں اجے قریب البلوغم. کتاباں دے مطابق حضرت ابن عباس جس نے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا ہے تو نبی علیہ السلام دے چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس الحاشمی رضی اللہ عنہ 14.5 سال دی عمر چن. تو جس ہستی نے اپنے سنے شعور وچ آمن تو چند سال بعد نابالغی دے عالم دے وچ بالغ ہون تو پہلے بچپن دے عالم وچ چند سال نبی علیہ السلام دی شاگردی کیتی ہوئے، بعد چنہ ساری حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا دی آپ نے شاگردی کیتی ہے. اس وقت صحیح سند دنال بار بار کتاباں دے اور اسا طبقات حنفیہ دی کتاباں بہت دفعہ حدیث آ رہی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جڑے مسئلے تک قرآن چ واضن وہ میں قرآن تے عمل کرداں، جڑے مسئلے حدیث پاک چ واضن میں حدیث پاک دوتے عمل کرداں، جڑے مسئلے دوتے حضرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام دا اجماع ہو گیا میں اس اجماع تو باہر بالکل نہیں نکلدا، اور جڑے مسئلے اجتہادی مسائل ابن عباس فرمائدن میں تقلید کرے نا. یہ اج کل وہابی اہل حدیث رفع دین کرنے والے سینے تے ہاتھ بننے والے جڑے ساڈے عزیز نے آدن یہ تقلید تو شرک ہے، تقلید تو جائز ہی کو نہیں. کیوں تسا امام ابو حنیفہ دے فتوے تے عمل کر دیو؟ یہ دساؤ بھئی جیڑا میرا بزرگ محمد عبداللہ خان وہ ٹریکٹر چلائندہ ہے وہ بخاری پڑھا ہویا ہے، وہ قرآن دے ہر لفظ تا معنی کر سکتا ہے، وہ مسلم شریف پڑھا ہویا ہے، پوری آیات اور تمام ذخیرہ حدیث دوتے اور اقوال اہل بیت اطہار صحابہ کرام دا پورا حافظ ہے. وہ دی تو ساری عمر بچپن تو ٹریکٹر سکھن اور بیچارے دی محنت مزدوری، وہ تک کہیں نہ کہیں عالم دی گل ہی منسی نہ، اس تقلید نہیں کرنی تو اور کیا کرنا ہے؟ میں نے دساؤ وہ ڈائریکٹ قرآن ہی کیوں مسئلہ کر سی؟ ہاں جی تساں ہر بندے نہ دینے جی تقلید تا شرک ہے. وہ بھائی تواڈے علم زیادہ نہیں یا حضرت عبداللہ ابن عباس دا علم زیادہ ہے جنہاں نو ترجمان القرآن اور حبر الامت آکھا ویندا ہے صحابہ کرام دے وچ. تے او فرماندے کہ اذا جاء عندنا الفتیا او القول من سکتن ان علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم لم نتجاوز. فرمایا ہی کہ میں عبداللہ بن عباس دا علم ٹھیک ہے، لیکن کوئی اجتہادی مسئلہ آونیے اور اس مسئلے دے فرمایا میرے استاذ مکرم امیر المومنین سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دا کسے سکہ دے ذریعے یا ڈائریکٹ اساں خود سنا ہوئے جس مسئلے حضور امیر المومنین مولا مرتضیٰ دا فرمان آسی لم نتجاوز، اساں کدے اس تو تجاوز کر دے نہیں. ساڈا اوہ مذہب اور عقیدہ ہوندہ ہے جو امیر المومنین مولا مرتضیٰ دا مذہب اور عقیدہ ہوندہ ہے. اساں مقلد ہیں حضور مولا مرتضیٰ دے. یہ کون پہ فرمائیں دن؟ سیدنا عبداللہ بن عباس الحاشمی پہ فرمائیں دن جنہاں دا اپنا علم اتنا ہے کہ انہاں دے اٹھ دی رسی گم ہو ونجے قرآن چو ڈھونڈ گن دن، وہ تقلید کر دن. اس وقت میرے بھائی اساں اڈے آڈے اختلاف اچ ونجن دی بجائے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جڑے کتنے صحابہ کرام دی زیارت کرنا لیں، کتنے صحابہ کرام دے کل حدیث روایت کی تھی نے، 4,500 تابعین دے شاگردن اور خود تابعین 4,500 تابعین دا علم جڑا ہے وہ اکیلے امام ابو حنیفہ دے سینے اقدس دے جلوہ کرے. ٹھیک ہے جی. تو الغرض حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ببرکات جنہ بچپن چند سال محبوب دی شاگردی کی تھی اور وقت انہاں تے فیض سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا مولا مرتضیٰ امیر المومنین کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دا انہاں دا قرآن دے متعلق اتنا علم ہے کہ انہاں دے اٹھ دی رسی گم ہو نے قرآن چو ڈھونڈ گندن. تو اگر شاگرداں دی عظمت علم قرآن چ اے ہے تو یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ وہ جس ذات بابرکات تے قرآن نازل ہویا ہے
اس ہستی دے علم قرآن دا عالم کیا ہو سی اگر اے اٹھ دی رسی انہوں قرآن چو مل دی ہے تو محبوب نو ساری کائنات قرآن چو نہیں مل دی. حضرت ابن عباس نو نہ دے بچپن ہی چند سال نبی علیہ السلام قرآن پڑھاویں مانا سمجھاویں انہوں دے کول اتنا علم اور نور اور ہدایت ہوئے تو محبوب علیہ السلام نو کہیں قرآن پڑھایا ہے. محبوب نو تو قرآن پڑھایا بھی اللہ نے قرآن سمجھایا بھی اللہ نے. کیا قرآن پاک سورہ القیامہ واضح طور پہ موجود نہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ انا علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. اگو فرمایا ثم انا علینا بیانہ. محبوب انا علینا جمعہ وقرآنہ تو انو پڑھا چھوڑنا اور تواڈے سینے اقدر سے جمع کرا چھوڑنا. انا علینا اے بھی ساڑے ذمہ کرم تے. اگو ہی آیت چھوڑ کے فرمایا ثم انا علینا بیانہ مت قرآن تے ہر لفظ دا بیان بھی تواڈو تے کر دیونا انا علینا ساڑے ذمہ کرم دیتے ہیں. تو ساڑے محبوب نو پڑھایا بھی قرآن اللہ نے جمعہو آپ دے سینے اقدر سے جمع اور حفظ بھی اللہ نے کروایا ہے. ثم انا علینا بیانہو وت قرآن دے ہر حرف دا علم بھی اللہ پاک نے محبوب نو عطا کیتا ہے. ابن عباس محبوب کو بچپن چند سال شاگردی کرن او اٹھ دی گم شدہ رسی قرآن چو ڈھونڈ گندن تو محبوب علیہ السلام جنہاں نے اللہ کو قرآن پڑھا ہوئے تو محبوب دے علوم دا عالم کیا ہو سی. فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ. الغرض سارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دی محبت محبوب علیہ السلام دا ادب یہ عین دین ہے. اگر نمازاں روزے حج زکات جہاد قرآنیاں تبلیغاں سب کچھ ہوئیں لیکن محبوب دا ادب نہیں نا تو میرے دوستو منافقت ایمان محبت مصطفیٰ علیہ السلام دا نام ہے. محافل میلاد دا یہ بنیادی مقصد ہے کہ ذکر مصطفیٰ کریم علیہ السلام عظمت مصطفیٰ علیہ السلام دا بیان ساڑی محبوب علیہ السلام نال غلامی والی جو ایک سنگت ہے معاملہ ہے وہ بھی مضبوط اور اس دے نال محبوب علیہ السلام دی سیرت طیبہ تے عمل دا جذبہ اور محبوب دے ادب دی تلقین یہ بنیادی ترین محفل میلاد دا مقصد ہے. محبوب علیہ السلام دے بارے سانو حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ 26واں پارہ سورہ الفتح آیت نمبر 9 کہ میرے محبوب دا ادب این کرائے کہ ہر دیکھن والے بندے نو دے وچ مبالغہ نظر آوے کیونکہ تعزروہ دا معنی عربی دے وچ تبالغوہ فی التعظیم پورے مبالغے نال نبی علیہ السلام دا ادب اور تعظیم. اگو فرمایا وتوکروہ اور میں اللہ نے تساں اہل ایمان مرد و خواتین نو جتنی عالم دنیا زندگی عطا فرمائی ہے توکروہ اپنے اپنے دور دے تقاضے دے مطابق اپنے اپنے علاقے چ ہر او کم کرائے کہ جس دے نال میرے حبیب دا وقار لوگاں دی نظر وچ بلند تو بلند تر ہوندا چلا بنے. تو محبوب دا از حد ادب بھی کرنا ہے ہر او کام کرنا ہے جس دے نال اہل علاقہ دی نظر وچ ساڈے محبوب دا وقار بلند ہوئے. اس وقت بھائی مسلمانہ دا شروع تو طریقہ آ رہا ہے ماہ مبارک ربیع الاول شریف آویا یہ کتنی امام ابن جوزی کڈن وفات پا رہن آج تو 850 سال پہلے یعنی 597 ہجری چنہ دا بغداد شریف وصال ہے. امام ابو الخیر محمد بن محمد الجزری مصری کڈن فوت ہو رہن 633 سن ہجری ہن 1447 ہے 814 سال انہاں دے وصال نو ہو چکے ہیں. امام احمد قسطلانی شارح بخاری جنہاں دی شرح ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری دوجی کتاب المواہب اللدنیہ المواہب دی پہلی جلد صفحہ 164 تے دیکھو یہ 923 ہجری فوت ہیں ہن 1447 یعنی 524 سال امام احمد قسطلانی شارح بخاری. یہ میں آج دی گل نہیں پیا کریں دا کوئی ہستی 524 سال پہلے کوئی 814 سال پہلے امام ابن جوزی 850 سال پہلے فوت ہو گئے. یہ سارے اپنی کتابیں لکھ دے پہن ثم لا زال اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ علیہ السلام کہ اسا مسلمانوں محبوب نال محبت اتنی ہے کہ جیڑی شے محبوب نال نسبت رکھے اسا اس شے نال بھی محبت کر دے. فرمایا جویں محبوب دی ولادت مبارکہ نال نسبت رکھن والا مہینہ ربیع الاول شریف آندا ہے یحتفلون لا زال اہل الاسلام یحتفلون. فرمایا عرب و عجم وچ ہر طرف ربیع الاول شریف وچ محافل میلاد دا سلسلہ شروع ہو ویندا ہے. وقت جتھے اسا محبوب دا ذکر کرنا ہے عظمت دا بیان ہونا ہے آپ دی محبت غلامی دا چونکہ نال ہی سورہ فتح دی آیت 9 وچ حکم ہے وتوکروہ ہر دور دے اپنے تقاضے. اچھا بھئی محبوب دی مسجد دا مینار ہائی یہ مینار تے جو کروڑوں روپے خرچ کر چھڑے نے آج توڑی کسے ہک دیوبندی عالم فتوہ دیتا ہے کہ مینار بناونا بدعت ہے.
حالانکہ نہ نبی علیہ السلام دی مسجد دا مینار آئی، نہ دور صدیق اکبر، دور فاروق اعظم، دور عثمان، دور علی پاک، دور امام حسن، دور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کسے قرون اولا دے وچ ایک مینار کوئی نہ ایک اہل حدیثاں دی مسجد تے مینار ہوندے نے بہوں وڈے وڈے، چونکہ انہاں کول بھائی امریکہ تے سعودی عرب والے پیسے بہوں زیادہ ہوندے نے، اساں تاں آپ چندہ کرنا ہوندا ہے۔ انہاں دیاں مسجداں زیادہ اعلیٰ نہیں، ساڈیاں زیادہ ہیں، انہاں دیاں زیادہ اعلیٰ مسجداں، ٹھیک ہے۔ یہ جڑی کارپیٹ تلے دریاں، محبوب علیہ السلام تا بارش آویا تو چھڑیاں دی چھت آئی، شتیر ہن کھجور دے، ڈیدھی آئی دنیا جلوے حضور دے علیہ السلام، پانی بارش آویا وہ سارا مسجد دے جناب حال دے وچ سہن دے وچ بھی تے تل دوتے پانی، وہ صحابہ کرام اپنی جھولیاں سنگریزے پا کے آندیاں تے جناب وہ وچھا کے اتے سجدہ کر دیاں، گوڑے اتے رکھ دیاں، جو چیکڑ ہوندا ہے کیچڑ تے آج کتنے کارپیٹ قیمتی جناب لکھاں روپے دے، مت اے کوئی وہابی نہیں آتا ہے بدعت، کوئی دیوبندی نہیں آتا ہے بدعت، ہاں جی کیوں؟ اس واسطے کہ جس لئے مسلمانہ کو روپے دی ریل پیل ہو گئی، لوگوں دے عمارتاں اتنیاں کئی منزلہ بناونیاں شروع کیتیاں، ہن مسجد تا اتنی منزلی بنا نہ سکی دی، تو اس دورے چکے مسجد دے متعلق اصول جڑا شریعت پاک دے نا، ہاں جی ان ترفعا، کہ مسجداں دی رفعت اور بلندی اور عظمت مسلمان علاقے دے کھل کے سامنے آمنی چاہی دیئے۔ علماء فرمایا ہن یہ جو 200 منزلہ مکان ہی بالآخر بنونے، کیا مسجد 250 منزلہ بڑھائی کر سوں، کیڑا ڈاڈا گیا کر سی، کیونکہ عموماً اساں تاں آندے ہی سنی بریلوی مسجد جس لئے ساڑے گوڑے رہ ونجن اس لئے اساں مسجد آباد کرے نے۔ کئی علاقیں تو سبحان اللہ، میں ہر جگہ دی گل نہیں کر رہا، ہن 250 منزل دوتے نماز پر نہیں، وقت علماء نے بیٹھ کے عرب و عجم وچ غور کیتا، انہاں فرمایا جویں جویں عمارتاں بلند، بڑیاں قیمتی، بڑیاں نفیس، تو مسجد تا ایک حد تک دی عمارت ضرورت دے مطابق بنائی وہیں سکی دیئے، وقت ان کرو بھاویں محبوب دے دور اچ نہیں، دور خلافت راشدہ، تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین نہیں، لیکن بھائی چونکہ مسجد دی عظمت نو جو علاقے چ بلند کرن دا حکم قرآن پاک وہ ہر او طریقہ اختیار کر سو جد نال دی عظمت نمایاں ہو سی، رفعت نمایاں، لہذا فتویٰ دیتا کہ مسجد دے مینار چاہ چھوڑو جناب، او سینکڑے فیٹ دی بلندی تے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصول پیچھو موجود ہے، تا اصل الاصول تا بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے، اس واسطے محبوب علیہ السلام دے وقار دا سانو بلند کرن دا حکم ہے، وَتُوَقِّرُوهُ 26واں پارہ سورہ الفتح آیت نمبر 9، ہر او کام کرنا ہے اپنے اپنے دور دے تقاضے دے مطابق، کہ جیڑے کام دے کرنال پورے علاقے سارے محبوب دا وقار ہر دن بلند تو بلند تر ہوندا چلا ونے۔ تو جویں مدرسے محبوب دے دور دا مدرسہ کنی آئی، ہفتہ ہفتہ کھاون دی شے نہیں ہوندی اتھے، پانی دودھ کھجور دوتے گزر اوقات ہوندی آئی، تے ہن مدرسے ترائے ٹائم لنگر شریف پکدا پیا، مسجرہ کتاباں دیاں اعلیٰ جلداں تے دیکھو، تے نفیس کاغذ تے دیکھو، تے مولوی صاحب دا دفتر تے دیکھو، کھوتا اجے تک موجود ہے، شیعہ دے نزدیک ایک کھوتا گھر والا الحمر الاہلی، الحمیر الاہلی، الحمار الاہلی، ایک گدھا جڑا ہے شیعہ دے نزدیک حلال ہے، یہ جتھے جتھے کھوتے کپ کے تو کھوائے گئے تصدیق کر گنو یا ہوٹل دا مالک شیعہ ہو سی یا دے کاریگر اور ملازم شیعہ ہو سن، کیونکہ کوئی لکن چھپن والی گل نہیں، ساڈا مذہب ہے کہ محبوب نے محرم الحرام سن 7 ہجری غزوہ خیبر دے موقع تے 2 شیاں نہ لے کے حرام فرمایا، آئی تو بعد متا حرام ہی نے پہلے چل رہا آئی، اساں خاموش آسے لوگاں دی ضرورت آئی، ہن اساں نکاح دے معاملات اتنے عام کر چھوڑن، آئی تو بعد متا محبوب نے فرمایا کہ ایک عورت تے مردوں میں نہ گواہ ہوئے تے نہ کوئی چلو جی آٹے دی چونڈی دوتے بھی جڑا ہے متا ہوندا پہ ہے، محبوب نے فرمایا نہیں، یہ خالص زنا ہے، محبوب نے فرمایا نکاح دے وچ اور زناج فرق گواہ دے ذریعے دے نال، نکاح دے گواہ ہوندن، اس واسطے محبوب نے فرمایا آلنو بالنکاح ولو بدرب الدف، فرمایا اعلان نکاح دا ضرور کیتا کرو اگرچہ دف بجا کے بھی کرو، نکاح اعلان تے متا چھپ کے ہوندا ہے، نکاح دے گواہ محبوب نے فرمایا لا نکاح الا بشہود، حدیث سے یہ گواہاں تو بغیر نکاح کو نہیں ہوندا، تے متا تا بغیر نکاح ماں دے، تو زنا کے عورت مرد راضی تو یہ تا زنا ہے، ہاں جی جد بھی گواہی کو نہیں تے جناب موقت باجی ایک دہاڑ واسطے ہوندا پہ گھنٹے واسطے ہوندا پہ، محبوب نے فرمایا اے بالکل زنا کاری ہے،
اس دے نال حرام دے دروازے پہ کھل دن. محبوب نے فرمایا نمبر 1 یہ یہود دا علاقہ بھی جس لئے اسلام وچ آ گیا, حضور مولا کائنات دے ہتھاں دے بالآخر خیبر دی فتح مکمل ہو گئی. محبوب نے فرمایا آج تو بعد یہودیت زیر ہو گئی, ہن ایک تا متا حرام ہی نے تے دوجا الحمر الاہلی گھریلو پالتو گدھا بھی حرام ہی نے پیا. یہ دوہائی شیاں کٹھیاں ہکے فرمانے چا اپنے حرام. اہل تشیع اس مضمون نو مندے نہیں تو وہ متا بھی اج تک حلال مندے نو کریندن متا, اور او کھوتے نو بھی انہیں حلال مندن جی میں غزوہ خیبر تو پہلے حلال مندن. انہاں دی علامہ خمینی دی کتاب جڑی فقہ دوتے توضیح المسائل اودھ وچ حلال اور حرام جانوراں دا بیان پڑھو. جس اہل تشیع امامی اسنا عشری دی فقہ دوتے کتاب پڑھسو حلال اور حرام جانوراں دے بیان ہے وہ تو اندسے سی کہ بھائی کھوتا جڑا ہے وہ حلال ہے, لیکن ساڑھے نزدیک جنہیں متا حرام ہے انہیں کھوتا دنیا دوتے موجود ہے کہ کوئی نہیں, اٹھ اٹھنی موجود ہے کہ کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے گدھے دوتے سواری فرمائیے کہ کوئی نہیں فرمائی, خچر دوتے سواری فرمائیے یا نہیں, اٹھ اٹھنی تے فرمائیے یا نہیں. تو بات اساں کہیں دیوبندی یا کہیں اہل حدیث شیخ الحدیث صاحب دے کولوں کرنا ہوئے کوئی ایو جو سماجی معاشرتی مسئلہ آونیے کہ او دی ضرورت ہوئے تو اس دے دروازے دوتے بڑا سجا سنوار کے کھوتا اٹھ گن ونجو جی آؤ حضور ای دوتے تشریف. وہ آکسی کار کیوں نہیں گن کے آئے, تساں میری بڑی بے عزتی پہ کریں دیو, حالانکہ یہ مسنون جانور ان پہ. لیکن ان شیخ الحدیث صاحب فرمائیں دن کہ بھائی مسنون جانور ہے, اونٹنی دوتے سواری ٹھیک ہے, کھوتے دوتے سواری ٹھیک ہے, لیکن زمانے دے حالات اور تقاضے بدل گئے. وہ جڑی سواری مسنون ہے ہن اس وقت ہے تو بھائی میں کھوتے دوتے گن کے ویسو تقریر کراون, یہ تو بے عزتی ہے میری بڑی. حالات بدلے کھلوتے تو وقے روح ہر او کام کرنا ہے حالات دے. تو جی میں مسجد بن دیئے حالات دے تقاضے دے مطابق, مدرسہ بن دے حالات دے تقاضے دے مطابق. سارے ایمان اسلام دی روح جڑی ہے وہ عظمت مصطفیٰ کریم اور عقیدت مصطفیٰ ہے. محبوب دا وقار بھی بلند کرے سوں ہر دور دے تقاضے دے مطابق. اس واسطے بھائی دیکھو یہ تقاضے پیدا ہوئے صدیاں پہلے, یہ رات نو لائٹنگ کرنی گھراں دوتے جھنڈے جھنڈیاں لاونے. امام احمد قسطلانی لکھتے پہن شرح مواہب الدنیا پہلی جلد سوا 146 دوتے آپ فرمائیں دیں رحم اللہ امران اتخذا لیالی شہر مولد المبارک آیادن. جیڑا مرد مسلمان رزق حلال چو خرچہ کر کے پورا ربیع الاول شریف دیاں رات اڈیاں اپنے گھر نو اتنا سجاوے کہ اتخذا آیادن. جیڑا بندہ دیکھے ہوا کہ یار اس گھر والے مسلمان تا عید منائی کھلوتن, فرمائے جیڑا اپنے گھر نو سجا کے عید والا سما بنے سینا رحم اللہ عمران. اسا محدثین علماء دعا کر دیں اس مرد مسلمان محبوب دے وقار نو اپنے دور دے تقاضے دے مطابق علاقے چ بلند کیتے, لہذا اللہ اس مرد مسلمان تے اپنی خاص رحمت فرماوے. محافل میلاد, جلوس میلاد, لائٹنگ, جھنڈیاں, یہ سارے انتظامات یہ سب محبوب دے وقار نو بلند کردہ ذریعن, اور جتنا محبوب دی تعلیمات تے عمل کرسوں اللہ دی اتنی رحمت ہو سی. اسا دنیا دے وچ بھی اور آخرت وچ اتنے کامیاب و کامران ہو سوں. دعا ہے اللہ پاک میں فقیر حقیر دی حاضری قبول فرماوے, آپ سب نو اللہ پاک دین و دنیا دی ہر خیر عطا فرماوے. وما علیہ الا البلاغ.